فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع ہے قرآن کا تعارف۔ قرآن کیا ہے؟ یہ ایک کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ آسمان سے اتری ہوئی ہے۔ اسے ایک بزرگ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور زمین پر جس ہستی کو یہ سونپا گیا وہ ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یہ عظیم کتاب قرآن مجید نازل ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کی اور اسے دنیا میں بھیجا تو پھر اسے یہاں رہنے کے طریقے بھی سکھائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلسل انسان کی رہنمائی فرمائی، کبھی پیغمبروں کو بھیج کر اور کبھی آسمانی کتابیں اتار کر۔ انسان کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہوتا رہا کہ وہ اس دار فانی میں زندگی کیسے گزاریں، کون سے عمل انہیں بچا سکتے ہیں اور کون سے عمل ان کے لیے نقصان دہ ہیں، اور ان پر یہ حقیقت بھی آشکارا کرنی تھی کہ ان کا خالق و مالک کون ہے، وہ کیسے وجود میں آ گئے، جہاں وہ سانسیں لے رہے ہیں یہ زمین و آسمان کس نے تخلیق کیا ہے، پہاڑ، سمندر اور دریا کس کی تخلیق ہے، درخت، پھول، پودے، پھل، سبزیاں اگانے والا کون ہے۔ غرض یہ کہ ہمیں اس قرآن مجید کے ذریعے سے غور و فکر کی بھی دعوت دی گئی اور یہ بھی سمجھایا گیا کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہم اپنے رب کو، اپنے خالق کو پہچان ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم خالق کے کلام کو یعنی قرآن کو نہ جانیں۔ یہ اللہ کا کلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب گیا ہے، پھٹ گیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے۔ یہ اتنی بھاری چیز ہے۔ ایک جگہ ذکر ہے، انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ کوئی کھیل تماشے کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک فیصلہ کن بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ قرآن میں جو بھی حقائق 1500 سال پہلے بتائے گئے تھے جب یہ قرآن نازل ہوا تھا، اسے آج کی سائنس بھی پروف کر رہی ہے۔ غرض یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پاک کتاب قرآن پاک کب اور کیسے نازل ہوئی۔ قرآن مجید سن ہجری 7 میں نازل ہوا، جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی تھی۔ قرآن پاک کا کچھ حصہ مکہ میں نازل ہوا اور کچھ حصہ مدینہ میں، آہستہ آہستہ اترتا رہا اور پھر مکمل تکمیل 23 سال میں ہوئی۔ قرآن پاک سن ہجری 632 کو مکمل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ سورہ شعراء کی ایک آیت میں بڑی وضاحت سے بتایا گیا ہے کہ قرآن کیا ہے، کیسے آیا اور اس کا مقصد کیا ہے۔ پہلی آیت، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے، علی قلبی کا، تیرے دل پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ تم ڈرانے والوں میں سے بنو، بلسان عربی مبین، صاف عربی زبان میں ہے،
وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اس کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے، یعنی ہم اس کتاب قرآن کا ذکر پہلے والی کتابوں میں بھی کر چکے ہیں، یعنی تورات، بائبل، زبور میں بھی اس کا ذکر موجود تھا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی موجود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اسی طرح قرآن پاک کا ذکر بھی موجود تھا کہ یہ آخری مقدس کتاب بھی نازل ہوگی جس کا نام قرآن مجید ہے، اور یہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے۔ یہ چند آیتیں قرآن مجید کے بارے میں وضاحت کر رہی ہیں کہ یہ کس کی طرف سے ہے، کس کے ذریعے سے ہے، کس پر نازل ہوا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے، اور یہ کس سے مشابہت رکھتا ہے، کس جیسا ہے۔ پچھلی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے تھیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، چونکہ ان میں بعد میں تبدیلیاں کر دی گئی تھیں، اس لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ کتاب بھی آخری، اور جن پیغمبر پر نازل ہوئی وہ بھی خاتم النبیین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عرب سے تھے تو اس لیے قرآن پاک بھی عربی زبان میں ہی نازل ہوا، فصیح عربی جس کو کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن نازل کس شکل میں ہوا تھا؟ کیا یہ کتاب کی شکل میں آیا یا پھر تختیوں کی شکل میں؟ کیونکہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی وہ تختیوں کی شکل میں تھی، مگر یہ کتاب قرآن مجید تو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا، تو پھر اسے محفوظ کیا گیا۔ مکہ معظمہ میں 17 لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے اس وقت۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تو ان میں سے 12 لوگ صحابہ کرام آپ کے حکم کے منتظر رہتے تھے۔ اس کتاب کو لکھنے کے لیے یہ کاتب ہر وقت موجود رہتے تھے، چاہے دن ہو یا رات۔ جب بھی کوئی آیت اترتی یہ فوراً حاضر ہوتے اور فوراً لکھ لیتے۔ حتیٰ کہ ہجرت کے سفر میں بھی، ہجرت کا سفر بہت کٹھن تھا، مگر یہ کاتب اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہجرت کے کاتب کون تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سامان کے ساتھ سفر میں بھی موجود تھے کہ کہیں کوئی وحی نازل ہو تو وہ فوراً لکھ لیں۔ 2 طرح سے آیات کی حفاظت کا انتظام ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک تو وہ اس کو فوراً لکھ لیتے تحریری شکل میں کتابت کے ذریعے، اور دوسرا اہتمام یہ کہ عرب کے لوگ بہت تیز حافظے کے مالک تھے، بہت مشہور تھے اپنے مثالی حافظے کے لیے۔ وہ سنتے اور یاد کر لیتے تھے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں یا پھر بچے، سبھی یاد کر لیتے تھے۔ قرآن پاک کی ترتیب یعنی ترتیب مصحف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، جو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو دی تھی۔ قرآن ترتیب سے ہی اترا تھا اور یہ ترتیب اللہ ہی کی طرف سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دورہ کیا کرتے تھے، یعنی دہراتے تھے۔ جلد میں رکھنے کا کام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر۔ مشہور صحابی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے اور قرآن کے حافظ تھے۔ انہوں نے اس کو بار بار چیک کیا، ترتیب دینے کے لیے حافظوں سے سن کر چیک کرتے، پھر لکھے ہوں کو حافظوں پر پڑھتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن پاک کو جلد میں رکھا تو وہ جلد چوکور تھی، اس لیے اس کو رب کہا گیا۔ جلد میں رکھنے کے بعد مکمل کرنے کے بعد اسے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوا دیا گیا حفاظت کے لیے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں اور حضرت عمر کی صاحبزادی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی کاپیاں کروا کر بڑے بڑے شہروں میں بھیج دی تھیں، مسجدوں میں رکھوائیں اور لوگوں کو قرآن مجید کی طرف مائل کیا۔ شروع میں قرآن بہت سادہ تھا، اس میں زیر زبر پیش نہیں لگے ہوئے تھے۔ یہ کام پھر حجاج بن یوسف نے انجام دیا اور پھر اگلا مرحلہ خطاطی کا تھا۔ ابن مقلہ جسے خط کوفی کہا جاتا ہے، ابن مقلہ
نے پھر اس کلام کو خطاطی کے ذریعے اور خوبصورت بنا دیا، اور آج کا ترقی یافتہ دور میں ہمارے پاس بہت سے ذرائع ہیں، سی ڈیز، ڈی وی ڈیز، کیسٹس کے ذریعے ہم بہت سے بہترین قاریوں کی زبان میں قرآن سن سکتے ہیں۔ اور ایک وہ وقت تھا جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، جسے خیر القرون کہا گیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، جسے خیر القرون کہا گیا ہے، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور۔ اس دور میں بھی اتنی سہولتیں نہیں تھیں، ہر ایک کو جلد میں دستیاب نہیں تھا، ایک کاپی بھی بنانا ہو تو دوبارہ چیک کر کے لکھا جاتا تھا، اور آج ہم ایک بٹن دباتے ہیں تو جو بھی صورت یا آیت چاہے دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ اب تو ہمارے پاس کوئی عذر بہانہ نہیں۔ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے کلام کو پڑھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ سے محبت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے خالق کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے باتیں کر کے، اس کی سن کر اس کے ساتھ رشتہ استوار کریں۔ اگر ہم دنیا کی تعلیم کو توجہ دے سکتے ہیں تو پھر اللہ کے کلام کو کیوں نہیں، جبکہ قرآن کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ سب سے بہترین تعلیم قرآن کی ہے، قرآن سیکھنے اور سکھانے والے بہترین لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن سے جوڑ دے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔